عورت کو اسلام میں جو مقام حاصل ہے وہ دنیا مل کر دینا چاہے تو نہیں دے سکتی. وہ قوت اور وہ طاقت اور پردے اور حجاب کا وہ نورانی چلمن عطا کیا ہے اور ان کی وہ حفاظت کی ہے کہ اس حفاظت کے ساتھ دنیا کے لوگوں کی اور کوئی حفاظت کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. اگر لڑکیاں پردہ کرنے والی بن جائیں، حجاب والی بن جائیں، لڑکے اور جوان اپنی آنکھوں کو جھکانے والے بن جائیں. سوال کیا گیا، سوال ذکر کر دیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا بہت آسان جواب ہے، مردوں کے لیے بہتر یہ ہے کہ ان کی نگاہیں غیر محرم پر نہ پڑیں، اور عورت کے لیے بہتر یہ ہے کہ اس کی نظر غیر محرم مرد پر نہ پڑے. جب جواب جا کے سنایا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معلوم ہوتا ہے میری بیٹی کا جواب ہے. ایسا جواب تو تعلیم اور تربیت کے نتیجے میں آتا ہے. ماں باپ کی بڑی ذمہ داری ہے کہ اپنی اولاد کی تعلیم اور تربیت کا خیال رکھیں. کسی نے کیا خوب کہا، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں، گر ہو ذوق عمل پیدا تو کٹ جاتی ہے زنجیریں. نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. تو میرے بزرگوں، میں یہ بتلا رہا تھا کہ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علیکم بمجالست العلماء، تو علماء کی مجالس کو لازم پکڑو اور حکیموں کی باتیں سنا کرو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ حکمت کے نور سے مردہ دلوں کو اس طرح زندہ کرتا ہے جس طرح مردہ زمین کو بارش کے پانی سے زندہ کرتا ہے. بس میں حضرت کے درمیان زیادہ حائل نہ ہوتے ہوئے حضرت اقدس حضرت رئیس الخطباء حضرت قاری رشید احمد صاحب اجمیری دامت برکاتہم العالیہ وادام اللہ ذلکم علینا واطال اللہ بقاؤہ، خلیفہ و مجاز حضرت مولانا اسماعیل والی نور اللہ مرقدہ سے ادباً گزارش کروں گا کہ یہ مجمع جو کہیں گھنٹوں سے حضرت کی زیارت کا بھی مشتاق ہے اور حضرت کے زرین نصائح سننے کے لیے بیتاب ہے، اس لیے حضرت جو ہے جلوہ افروز ہو کر ہمیں اپنے زرین نصائح سے مستفیض فرمائے. الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى، خصوصاً علی افضلهم وخاتم النبیین محمد الامین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انہ لقول فصل وما هو بالهزل. صدق اللہ العظیم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويدع به آخرين. صدق رسوله النبي الأمي
الكريم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. واجب الاحترام حضرات علماء کرام، طلباء عزیز اور حاضرین مجلس، قرآن کریم یہ مینار نور ہے، اور شمع ہدایت ہے. اس کی نورانیت کے ذریعے سے قلوب منور ہوتے ہیں، دل روشن ہوتے ہیں، گھر روشن ہوتے ہیں، اور رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. قرآن کریم ایک انقلابی کتاب ہے، جو زندگیوں کے دھارے کو بدل دیتی، گرے ہوئے انسان کو بلندیاں عطا کرتی ہے، ناکام کو کامیاب کرتی ہے، بدترین کو بہترین بناتی. اس وجہ سے حدیث شریف میں فرمایا، خیریت کیسی آئی؟ جو قرآن کریم سے وابستہ ہو جائے، پڑھے پڑھائے، اس کی خدمت میں لگ جائے، اس کو بہترین انسان قرار دیا. فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن کریم کو سیکھے اور سیکھنے کے بعد اس کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دے. قرآن کریم سیکھنے میں علوم قرآنیہ سیکھنا بھی آ جاتا ہے. دورے تک کی تعلیم حاصل کی، عالم بنے. اب یہ علماء آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، یہ الگ الگ اور مختلف جگہ پر مختلف دینی شعبوں میں خدمت انجام دے رہے ہیں. یہ بہترین لوگ ہیں، ان کی قدر کرنا، ان کا احترام کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے. یہ ہماری ایسی اولاد کو جو بیچارے قرآن کریم کے ایک حرف سے بھی ناواقف تھے، ان کو قرآن کریم جیسی نعمت عظمیٰ سے مزین کرتے ہیں، ان کے دلوں کو چمکاتے ہیں، منور کرتے ہیں. ضیاء العلوم پاٹوردہ نے کیا کام کیا، یہ تو 50 سالہ تاریخ ہے. 55واں آج اجلاس ہے، اس میں 4 طلباء عزیز کو امت کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے. یہ مدرسے کی محنت کا خلاصہ ہے. مدرسہ کیا ہے؟ حیوانوں کو انسان اور انسانوں کو کامل انسان اور بااخلاق بناتا ہے.
ان کو دین کے کام کا بناتا ہے اور دین کی خدمت کے لیے لائق اور فائق بناتا ہے. پھر یہ اللہ کے بندے صرف اپنے لیے نہیں جیتے بلکہ سماج کے لیے اور اللہ کی رضا کے لیے کام کرتے ہیں. اکثر اور بیشتر ایک سوال اٹھتا ہے کہ بھئی علماء کو کیا ملتا ہے؟ تنخواہ کم ملتی ہے، حفاظ کو تنخواہ کم ملتی ہے. قرآن کا حفظ کرنا اور عالم بننا تنخواہوں کے لیے نہیں، اللہ کے لیے. سب سے بڑی چیز تو اس کے حصول پر جنت کا وعدہ فرمایا ہے، اور خاص طور سے جنہوں نے حاصل کیا ان کو جنت کا وعدہ فرمایا ہے. امام محمد ابن حسن شیبانی رحمت اللہ علیہ کو انتقال کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا تھا. پوچھا کہ آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا گیا؟ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے بخشش فرما دی، جنت میں اونچا مرتبہ اور مقام عطا فرمایا. کہا گفتگو کیا ہوئی؟ کہا مجھ سے پوچھا گیا کہ محمد کیا چاہتے ہو؟ میں نے کہا کہ تیرے دربار میں میری مغفرت ہو جائے، اس کے علاوہ کیا چاہتا ہوں؟ میری بخشش ہو جائے، اس کے علاوہ کیا چاہتا ہوں؟ ادھر سے جواب ملا کہ اگر تیری بخشش نہ کرنی ہوتی تو تجھے علم سے نہ نوازتے. اس سے پتا چلا کہ علم آتا ہی اس لیے ہے کہ انسان کو جنت میں پہنچائے اور مقامات رفیعہ دلائے. جتنے علوم دینیہ ہیں وہ تمام کے تمام قرآن کریم کے ارد گرد گھومتے ہیں. دو چیزیں نہایت جامع اور نہایت عمدہ اور نہایت باکار اور ضروری ہے. ایک تو ہدایات قرآنی، ایک ارشادات رسول مدنی. قرآن کریم میں اجمال کے ساتھ ضوابط بیان ہوئے ہیں اور اس کی تفصیلات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں بیان فرمائی. قرآن کریم نے اعلان کیا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، اور ہم نے آپ کی طرف ذکر کو اتارا. قرآن کریم کا ایک نام ذکر بھی ہے تاکہ آپ لوگوں کے سامنے قرآن کریم کے مضامین کو بیان بھی فرمائیں، عمل کر کے بھی دکھائیں. قرآن کریم میں کہیں سجدے کا بیان ہے تو کہیں رکوع کا متفرق بیان ہے تو کہیں قیام کا بیان ہے تو کہیں قعود کا بیان ہے. یہ تمام کو جوڑ کر نماز بنی ہے، اور یہ نماز حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کر دکھائی اور اعلان فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسی پڑھو جیسے کہ مجھے دیکھتے ہو نماز پڑھتے ہوئے. تو سرکار قرآن کریم کے مبین ہیں، یہ دونوں چیزیں ساتھ رہیں گی. جب تک قرآن کریم رہے گا احادیث کی روشنی بھی رہے گی، یہ دونوں کو الگ نہیں کیا جا سکتا.
یہ قرآن کریم حق اور باطل کو الگ الگ کرنے والی چیز ہے. رب کائنات کا ارشاد ہے اِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ. آج ہماری سب سے بڑی کمزوری جو ہے نا وہ یہ ہے کہ ہمارے ہر گھر میں قرآن کریم ہے لیکن تلاوت ہر گھر میں نہیں ہے. حالانکہ قرآن کریم کو قرآن کہتے اس لیے ہیں کہ اس کو پڑھا جائے. تو مدرسے میں پڑھا جاتا ہے یہ کافی نہیں ہے، ہر گھر میں تلاوت قرآن ضروری ہے. ہر گھر میں قرآن کریم ہوتا ہے. شادی ہوتی ہے تو لڑکی کو جہیز میں بھی قرآن کریم دیتے ہیں، لیکن کم ماں باپ ہیں جو پڑھنے کی تلقین کرتے ہیں. قرآن کریم کی تلاوت سے گھروں میں انوار کا آنا حدیثوں سے ثابت ہے. حدیث شریف میں حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے فضائل قرآن میں ایک حدیث پیش فرمائی. ہو سکتا ہے کہ میں نے پہلے بھی عرض کی ہو، لیکن بطور دلیل کے آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ آج ہمارے گھر جو ہیں مختلف وحشتوں سے بھرے ہوئے ہیں، ظلمتوں سے بھرے ہوئے ہیں. یہ ظلمت کو دور کرنے کا سب سے آسان راستہ تلاوت قرآن ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ جس کا حافظہ کمزور ہو اس کو قرآن کریم کی تلاوت کثرت سے کرنا چاہیے اور مسواک کثرت سے کرنا چاہیے. اللہ اس کے حافظے کو قوی فرما دے. ایک جلیل القدر انصاری صحابی حضرت اسید ابن حضیر رضی اللہ تعالی عنہ، صحابہ کرام میں شاید اور باید کوئی ایسا ہوگا تلاش کرنا پڑے کہ جو تہجد نہ پڑھتا ہو. علم ہو اور تہجد نہ پڑھے تو کیا علم ہے. ہمارے ایک بزرگ فرماتے تھے کہ رات کو مصلی پر آنسو نہیں برسا سکتا تو دن میں منبر پر کچھ باتیں بھی نہیں برسا سکے گا. اس کے لیے رات کا اٹھنا اور جاگنا اور اللہ سے مانگنا. اور تہجد کے بارے میں فرمایا فَإِنَّهَا دَابُ الصَّالِحِينَ، یہ صالحین کا طریقہ رہا ہے. تمام انبیاء کرام تہجد گزار رہے ہیں، تمام اولیاء تہجد گزار رہے ہیں، اور تمام مرد صالح جو ہیں وہ تہجد گزار رہے ہیں. تہجد میں لمبا قرآن کریم پڑھا جاتا ہے. حضور ایک ایک رکعت میں 6 پارے پڑھتے ہیں. شام کے اندر ابھی ایک جوان نے قرآن کریم یاد کیا تالا بندی کے زمانے میں، اور یاد کرنے کے بعد اس نے ایک رات کے اندر ایک رکعت میں پورا قرآن کریم پڑھا. قرآن کے معجزات ختم نہیں ہوتے. جو دن آگے بڑھتے جائیں گے، قیامت کے قریب جائیں گے، قرآن کے اعجازی پہلو لوگوں پر کھلتے جائیں گے اور دنیا کو پتہ چلے گا کہ اس کتاب کی شدید ضرورت ہے موجودہ حالات میں. یہ فتنوں کے زمانے میں اگر کوئی کتاب ہماری حفاظت کر سکتی ہے تو وہ قرآن کریم ہے جس کو ہم نے چھوڑ رکھا ہے. یہ اچھی بات ہے، خوشی کی بات ہے کہ ادارے میں آپ تشریف لائے اور طلباء عزیز کو نوازا، لیکن یہاں سے یہ سبق لے کر جائیے کہ اب ہمارا کوئی گھر انشاءاللہ تلاوت قرآن سے خالی نہیں رہے. حضرت اسید ابن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رات کو اپنے چھوٹے سے آنگن میں مصلی بچھا دیا. چھوٹا سا گھر تھا، کوئی بہت بڑے محلات میں صحابہ کرام نہیں رہتے تھے، سادگی سے رہتے تھے. اسلام نے سادگی کے سبق پڑھائے ہیں. صاف رہو، ستھرے رہو، طہارت کے ساتھ رہو، لیکن سادہ زندگی گزارو، تکلفات سے عاری زندگی گزارو. مصلی بچھایا، ایک طرف
ایک بچے کو سلایا، اس کا نام حدیث میں یحییٰ لکھا ہے، اور دوسری طرف جہاد کے لیے، اللہ کے دین کی محنت کے لیے گھوڑا باندھا اور نماز شروع کی۔ نماز لمبی ہو گئی، طویل نماز پڑھائی، تہجد پڑھ رہے ہیں اور طویل پڑھ رہے ہیں، ختم کرنے والے تھے اور گھوڑا ذرا بدکنے لگا، تو بچے کی رعایت کرتے ہوئے کہ یہ گھوڑا کہیں رسی اور نکیل توڑ کر میرے بچے کو کچل نہ ڈالے، بھائی احتیاطی تدبیر اختیار کرنا، اور احتیاط کو مد نظر رکھتے ہوئے نماز میں طول و اختصار کرنا، یہ بھی حکمت عملی ہے۔ حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے ایک واقعہ نقل کیا ہے، فرماتے ہیں ایک دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا تحریمہ باندھا اور دل میں ارادہ تھا کہ آج طویل قرات کروں گا۔ جانتے ہیں آپ فجر کی نماز میں حضور کتنی تلاوت فرماتے تھے؟ 60 سے لے کر 100 تک کی آیتیں پڑھ دیتے۔ آج ہماری نمازیں انتہائی مختصر ہیں۔ فرمایا نماز طویل ہونا اور خطبے کا مختصر ہونا علم کی علامت۔ لیکن ایک بچے کے رونے کی آواز آئی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نماز کو مختصر فرما دیا، سلام پھیرا اختصاری قرات کے ساتھ، اور سلام پھیرنے کے بعد فرمایا کہ میں طویل نماز پڑھانے والا تھا، لیکن یہ بچے کی ماں کا مجھے خیال آیا کہ اس کے رونے کی وجہ سے وہ پریشان ہو جائے گی، اس بنا پر میں نے نماز کو مختصر کر دیا۔ اس سے ایک طرف جہاں حکمت سرکار کی معلوم ہوتی ہے، وہیں عورت کا مقام اسلام میں کیا ہے اس کا بھی اندازہ ہوتا ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ عورت کو اسلام میں کوئی حیثیت حاصل نہیں، عورت کو اسلام میں جو مقام حاصل ہے وہ دنیا مل کر دینا چاہے تو نہیں دے سکتی۔ وہ قوت اور وہ طاقت اور پردے اور حجاب کا وہ نورانی چلمن عطا کیا ہے، اور ان کی وہ حفاظت کی ہے کہ اس حفاظت کے ساتھ دنیا کے لوگوں کی اور کوئی حفاظت کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ اگر لڑکیاں پردہ کرنے والی بن جائیں، حجاب والی بن جائیں، لڑکے اور جوان اپنی آنکھوں کو جھکانے والے بن جائیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں کچھ علمی باتیں آتی رہتی تھی۔ ایک مرتبہ صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، سوچا ان کو کوئی فکر میں لگایا جائے، اور فکر بھی دنیا کی نہیں، دنیا کی فکروں سے حضور نے آزاد کروا دیا ہے ہم کو۔ فرمایا روزی اللہ دیں گے، اس کی فکر مت کرو۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، روزی کے دینے والے اور رزق کے دینے والے اللہ ہیں۔ وہ اندھے سانپ کو بھی دیتے ہیں، وہ موذی بچھو کو بھی عطا فرماتے ہیں۔ اشرف المخلوقات اور اللہ رسول کا نام لینے والا، اللہ اس کو محروم کیسے فرمائیں گے؟ حدیث شریف میں فرمایا کہ پرندے جب اپنے نشیمن سے نکل کر جاتے ہیں تو یہ یقین کے ساتھ جاتے ہیں کہ خالی پیٹ ہیں، لیکن آئیں گے تو پیٹ بھرا ہوا ہوگا، اللہ تعالیٰ نے پیٹ میرا بھر دیا ہوگا، اور پیٹ میں جتنے دانے ہیں وہ لے کر یہ یقین رکھتے ہیں کہ جس نے آج کھلایا وہ کل بھی کھلائے گا، کل بھی وہ روزی عطا فرمائے گا، کل بھی وہ کھلائے گا۔ تو عرض کر رہا تھا کہ رزق کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لی ہے، اللہ تعالیٰ روزی کے عطا فرمانے والے ہیں، رزاق ہیں، دینے والے ہیں۔ بات چل رہی تھی حضرت اسید ابن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔
حضرت اسید ابن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز کو مختصر کر دیا. قرآن پاک پڑھ رہے تھے, اختصار کیا. وہ گھوڑے کے بدکنے کی وجہ سے حکمت سے کام لیا کہ بچے کو کچل نہ دے, اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے. نماز سے فراغت کے بعد بدکنے کی وجہ تلاش کی کہ کیوں گھوڑا بدک رہا ہے, وجہ کیا ہے. باہر نکل کر دیکھا, آگے پیچھے دیکھا, کچھ نظر نہیں آیا تو آسمان پر دیکھا, چراغوں کا ایک سائبان نظر آیا, روشنیاں اوپر جاتی ہوئی نظر آئی. ماجرا سمجھ میں نہیں آیا کہ ہے کیا. صبح کی نماز کے بعد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پورا واقعہ ذکر فرمایا تو حضور نے پوچھا کہ تو تلاوت قرآن کریم کر رہا تھا؟ جواب دیا کہ جی میں نماز میں قرآن پڑھ رہا تھا. فرمایا قرآن پڑھنے کی وجہ سے تیرے گھر پر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو رہا تھا, سکینہ اتر رہی تھی, اور اگر تو پڑھتا رہتا تو میں صحابہ کرام کو قرآن کی تلاوت پر رحمتوں کا اترنا آنکھوں سے دکھاتا. تو قرآن کریم حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کرنے والی بڑی زبردست کتاب ہے. فرمایا انہو لقول فصل وما هو بالہزل, یہ قرآن کریم حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کرنے والا ہے, یہ کوئی مذاق ٹھٹھا نہیں ہے, یہ بہترین کلام ہے, یہ بہترین کتاب ہے. قرآن کریم کتاب اللہ بھی ہے, قرآن کریم کلام اللہ بھی ہے. ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کا ایک اور نام ذکر کیا ہے, تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. اس آیت کریمہ میں یہ بتایا کہ قرآن کریم پورے عالم کے لیے آیا ہے, آخر تک کے لیے آیا ہے, کوئی نئی کتاب نہیں آئے گی, آخری رسول آخری کتاب لے کر آئیں. اور فرقان کہا یعنی حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کر دینے والی کتاب اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی. بھول جاؤں گا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو فارغ دیکھا تو ایک سوال کر, میرے صحابیوں یہ بتاؤ کہ مردوں کے لیے سب سے اچھا کام کیا ہے, عورتوں کے لیے سب سے اچھا کام کیا ہے؟ بھائی نماز پڑھنا اچھا کام ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کون سا عمل اللہ تعالیٰ کو پسند ہے؟ فرمایا صلاۃ علی وقتہا, وقت پر نماز کا پڑھ لینا, یہ پسندیدہ عمل ہے. اور نماز جو ہے جتنی عبادتیں اللہ نے عطا فرمائی ہے وہ تمام میں جامع اور عظیم ترین عبادت جو ہے وہ نماز ہے. نماز ادا ہوئی تو تمام عبادتیں ایک ساتھ ادا ہو جاتی. اور ایک بات عرض کرتا چلوں, نماز اللہ تعالی کے خزانوں سے لینے کا بہترین ذریعہ ہے. ہم لوگ دنیا والوں کے خزانے میں ڈھونڈتے ہیں, اللہ فرماتے ہیں نماز میں کھڑے ہو جاؤ میرے خزانے سے لے لو. میرا خزانہ اتنا بڑا ہے کہ پوری دنیا قیامت تک طاقتوں کے ساتھ اپنا مانگا ہوا لے لینا تو بھی سوئی کے ناکے کے برابر اللہ کے خزانے میں کمی نہیں ہے. یہ تو اس کے خزانے کا عالم ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں قحط سالی ہو گئی, لوگوں نے شکایت کی,
آپ باہر نکلے، میدان میں نکلے، اور صلاۃ استسقاء بارش طلب کرنے کے لیے ایک نماز پڑھی جاتی ہے، وہ نماز کے لیے لوگوں کو جمع کیا، بچوں کو جمع کیا، جنگل میں گئے، نہایت آہوزاری کے ساتھ 2 رکعت پڑھ کر دعاؤں میں مصروف ہوئے، اور ابھی دعا پوری بھی نہیں ہوئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے باران رحمت سے نواز دیا۔ چند لوگ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنے گاؤں سے آ رہے تھے، انہوں نے راستے کے اندر جو ہے ایک آواز غیبی سنی، اتاک الغوث یا ابا حفص، اے ابو حفص، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ہے، اے ابو حفص اللہ کی مدد آ چکی، تو نے ہاتھ اٹھائے، نماز پڑھی، ہم نے تیرے لیے مدد بھیج۔ تو اللہ تعالیٰ کی مددیں نماز پر متوجہ ہوتی ہیں۔ آج مسجدوں کو خالی رکھا ہے ہم نے، مسجدوں کو آباد کیجئے، قرآن کو تھام لیجئے، پریشانی کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ سچے ایمان والوں کو نہ مایوس ہونے کی ضرورت ہے نہ پریشان ہونے کی ضرورت۔ مردوں کے لیے بہتر کیا ہے، عورت کے لیے بہتر کیا ہے؟ سب نے غور کیا لیکن بات سمجھ نہیں آئی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ گھر تشریف لے گئے تو گھر میں اپنے گھر کے اندر چکر کاٹ رہے ہیں، فکر میں ہیں حضور کو کل جواب دینا ہے۔ مردوں کے لیے بہتر کیا ہے، عورت کے لیے بہتر کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ مطہرہ حضرت فاطمہ الزہرا نے کہا، کچھ پریشان معلوم ہوتے ہیں، کچھ فکر میں معلوم ہوتے ہیں، کچھ دنیا کا فکر ہے، کوئی دین کا فکر ہے۔ فرمایا دنیا کا تو کوئی فکر نہیں، دین کی فکر ہے۔ ابا جان نے سوال کر دیا ہے اور اس کا جواب دینا ہے، اور جواب تلاش کرتے ہیں اور کسی مقصد تک پہنچ نہیں پا رہے ہیں، کیا جواب ہو سکتا ہے؟ کا سوال تو بیان کر۔ سوال کیا سوال ذکر کر دیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا بہت آسان جواب ہے، مردوں کے لیے بہتر یہ ہے کہ ان کی نگاہیں غیر محرم پر نہ پڑیں، اور عورت کے لیے بہتر یہ ہے کہ اس کی نظر غیر محرم مرد پر نہ پڑے۔ جب جواب جا کے سنایا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معلوم ہوتا ہے میری بیٹی کا جواب ہے۔ ایسا جواب تو تعلیم اور تربیت کے نتیجے میں آتا ہے۔ ماں باپ کی بڑی ذمہ داری ہے کہ اپنی اولاد کی تعلیم اور تربیت کا خیال رکھیں۔ ایک آیت تو میں نے پڑھی تھی انہو لقول فصل، اس کی تفصیل بہت زیادہ ہے۔ دوسری میں نے ایک حدیث شریف پڑھی ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کی ذرا وضاحت کرنا ہے۔ قرآن کریم چھوٹوں کو بڑے، بڑوں کو اور بڑے، زمینوں سے آسمان پر اور آسمان کی بلندیوں پر پہنچاتا ہے، دنیا بھی دیتا ہے، آخرت بھی قرآن عطا کرتا ہے، درجے بھی دیتا ہے، مرتبے بھی عطا کرتا ہے۔ قرآن کیا نہیں دیتا؟ اس کے خزانے میں کمی کس بات کی ہے؟ حدیث کے شان نزول میں لکھا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نافع ابن عبد الحارث کو مکہ کا گورنر بنایا تھا، حاکم بنایا تھا، اور عثمان کے مقام پر کوئی ضروری کام کے لیے نافع ابن عبد الحارث کو بلایا گیا ہے۔ حضرت عمر نے یاد کیا کہ آ جاؤ تمہارا حساب باقی ہے، سب حاکموں کو میں نے جمع کیا ہے، گورنروں کو جمع کیا ہے، حساب کتاب صاف رکھا کرو، جیسے مولوی افسر نے ابھی ہمارے سامنے مدرسے کا حساب بے باک کر کے پیش کیا۔
نہیں ہے قرضہ. لیکن دوستو یہ مدرسوں کو مدد کرنا اور تعاون کرنا، یہ اپنی اولاد کی مدد کرنا ہے، خود ہمارا اپنے آپ کو مدد کرنا ہے. یہ مدرسہ آپ کا ہے، یہ چلے گا تو آپ کے بچے پڑھیں گے، ان کا مستقبل روشن ہوگا. دل کھول کر لگائیے مدرسوں میں اور تعاون فرمائیے. اللہ تعالیٰ آپ کے مال میں برکتیں عطا فرمائے. آج بھی جن بچوں کو نوازا ہے اور جن جن لوگوں نے نوازا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو دنیا آخرت میں نوازے. تو بلایا، جب وہ آ گئے تو ایک بڑا چپتا ہوا سوال کیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال فرمایا کہ تم کو میں نے بلا لیا مکہ مکرمہ سے، تو نائب کس کو چھوڑ کر آئے، وہاں ڈیپیوٹی کس کو چھوڑ کر آئے؟ حکومت کو ایسے ہی نہیں چھوڑ سکتے، کوئی نہ کوئی نائب چاہیے. اس لیے نبی کا انتقال ہوا کہ فوراً حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خلافت کے لیے تقرر ہو گیا، اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا وصال ہوا تو فوراً فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تقرر ہو گیا. ملک کو ایسے ہی افراتفری میں چھوڑا نہیں جائے گا. ایک منٹ کے لیے بھی اس کے سر کے اوپر کوئی نہ کوئی حاکم ہونا چاہیے جو دھورا کو سنبھالے، اقتدار کو سنبھالے اور لوگوں کو سنبھالے. یہ بھی علماء کا کام ہے، لوگوں کو سنبھالنا. میں آیا تو کتنا شور تھا، موبائل اتنے تھے کہ میں دیکھتے دیکھتے تھک گیا اور لوگ کھڑے تھے. لیکن اس وقت کس قدر شانتی ہے اور کس قدر سکون ہے، یہ علماء نے آپ کو سمجھایا کہ بھئی بیٹھ کر دین کی باتیں سننا، بیٹھ کر ادب ہے. اللہ کے دین کی بات سنو تو احترام کے ساتھ سنو، ادب کے ساتھ سنو تو دل میں بات آئے گی. اللہ تعالیٰ دلوں میں باتیں اتاریں گے. اور بیگار کے طور پر سنیں گے تو ادھر سے سنا اور ادھر سے ختم ہو جائے گا، کچھ حاصل نہیں ہوگا. فکروں کے ساتھ دل پر لے کر سننا چاہیے کہ ہم سے کیا کہا جا رہا ہے. نافع ابن عبد الحارث نے کہا کہ میں ابن ابزا کو حاکم بنا کر نائب بنا کر آیا ہوں. تعجب سے پوچھا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ یہ ابن ابزا ہے کون؟ کہا غلام زادہ ہے. غلام زادے کو نائب بنا دیا، مکہ مکرمہ کے گورنر کی پوسٹ پر فائز کر دیا، عہدے پر براجمان کر دیا. جی حضرت، کیا اس میں کوئی خوبی، کوئی کمال تھا؟ فرمایا اس کا کمال یہ ہے کہ وہ حافظ قرآن ہے. نمبر 2 وہ عالم قرآن ہے. نمبر 3 وہ عالم بالسنہ ہے، حدیثوں کا ماہر ہے. اور چوتھا قرآن اور حدیث کی روشنی میں بہترین فیصلے کرنے والا ہے. ایسے شخص کو چھوڑ کر آیا ہوں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روک دیا، نافع ابن عبد الحارث کو روک دیا اور کہا تمہارے یہ بات کرنے کی وجہ سے مجھے سرکار مدینہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات یاد آ گئی، ارشاد یاد آ گیا. بات تو حضور نے فرمائی تھی لیکن اس وقت یہ معاملہ ہوا کہ یاد آئی بات. کہا امیر المومنین حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ یہ حدیث پڑھی، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، بے شک اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے سے قوموں کو اٹھائیں گے، ان کو عروج عطا فرمائیں گے، ان کو زمین سے آسمان پر لے جائیں گے، ان کو دنیا کی ترقی عطا فرمائیں گے، ان کو دین کی ترقی عطا فرمائیں گے، ان کو کمالات عملی عطا فرمائیں گے، ان کو کمالات علمی عطا فرمائیں گے. اور جس نے قرآن کریم کو نظر انداز کر دیا تو نظر انداز کرنے والوں کو زمین پر پٹک دیا جائے گا. یہ قرآن کریم اس
طاقتور غبارے کی طرح ہے کہ جس سے کوئی لگ جائے اور وابستہ ہو جائے تو غبارہ جتنی اونچائی پر جائے گا اتنی اونچے اس کی رسی پکڑنے والا جائے گا۔ میرے والد صاحب فرماتے تھے کہ قرآن اللہ کی طرف سے لگایا گیا لفٹ ہے، جو اس میں بیٹھ جائے گا، عمل کرے گا، تلاوت کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو بلندیاں عطا فرمائیں گے اور اس کو جنت میں مقام عطا فرمائیں گے۔ آج 4 بچوں نے الحمدللہ حفظ قرآن کریم کی سعادت حاصل کی، جس کے نتیجے میں ان کے والدین کو بھی قیامت کے دن نوازا جانے والا ہے، جس کے فضائل ہم سنتے رہتے ہیں الحمدللہ، اور وہی فضیلت سن کر ماں باپ اپنے بچوں کو مدرسے میں لاتے ہیں کہ ہم کو تاج پہنایا جائے گا اور آفتاب سے زیادہ نورانی تاج سے تاجدار بنایا جائے گا، دنیا کے بے تاج کو تاجدار بنا دے۔ کتنی بڑی بات ہے قرآن کی۔ نمبر 2، پڑھنے والے کی آخری منزل وہاں ہوگی جہاں جا کر وہ رکے گا، اور جنت میں انشاءاللہ بھولے گا نہیں، دنیا میں یاد کیا ہوگا تو پڑھتا جائے گا، اور جنت کی لاسٹ منزل کے اوپر حافظ قرآن کا مقام ہوگا، اور وہ اپنے ساتھ 10 رشتہ داروں کو جن کے لیے جہنم واجب ہو چکی ہوگی اللہ کے دربار میں سفارش کرے گا، اور سفارش کر کے وہ 10 لوگوں کو جو تڑپ رہے ہوں گے گرمی کے اندر وہاں سے نکال کر جنت کے بالا خانوں میں لے جائے۔ یہ بلندیاں دیکھی آپ نے؟ یہ کمالات دیکھے آپ نے؟ یہ سب مدرسے کی محنت کے نتیجے میں، اساتذہ کی محنت کے نتیجے میں۔ اساتذہ کو آپ نے پتھر دیے تھے، لیکن انہوں نے خون جگر دیا اور محنت کر کے یہ بچوں کو کام کا بنایا، اور ایسا بنایا کہ کل جنت میں کھڑے رہنے کے لائق بنایا، جنت کے دروازے کھولنے والا بنایا، اور اللہ تعالیٰ کی یہاں جواب دہی میں آسانی کے لیے گویا کہ آپ نے بچوں کو پڑھایا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے اپنی اولاد کی تربیت کا خیال رکھو، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو بچاؤ آگ سے۔ آگ کہاں ہے؟ چاروں طرف گناہوں کی آگ لگی ہوئی ہے، چاروں طرف برائیاں پھیلی ہوئی ہیں۔ ایسی برائیوں کے زمانے میں اچھائیوں کے میخانے کہاں ہیں؟ یہ مدرسوں میں جو پلائے جاتے ہیں جام، اس کے پینے سے انسان کامل بنتا ہے، بااخلاق بنتا ہے۔ یہ سلسلہ نورانی مدرسہ صفہ سے جاری ہو کر پورے عالم کے مدارس تک پھیلا ہے، نور وہیں سے آ رہا ہے، آپ کا بچہ نورانی بن رہا ہے۔ یہ نور کے مراکز ہیں، مدارس اور مکاتب، ان کے ساتھ محبت کا معاملہ کرنا اور محبت کی نظر سے ان کو دیکھنا بہت ضروری ہے۔ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، دعا کرتا ہوں کہ حق تعالی شانہ ان بچوں کو تادم حیات قرآن کریم سے محفوظ رکھے اور ان کا حافظہ قوی تر فرمائے۔ جو بچے دوسرے اداروں میں حفظ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان تمام طلباء کے حافظوں کو بھی قوی فرمائے۔ ابھی ان کی دستار بندی ہونا باقی ہے، اطمینان سے آپ بیٹھیں، دستار بندی ہو جائے، اس کے بعد انشاءاللہ دعا ہوگی۔ دعا یہ پورے آج کے آپ کے 5 گھنٹے کے بیٹھنے کا خلاصہ ہے اور نچوڑ ہے، اس کے بغیر آپ یہاں سے تشریف نہ لے جائیں۔ دعا میں شامل ہوں، آمین کہیں، اپنے لیے بھی دعا کریں، امت کے حالات کے لیے بھی دعا کریں، اپنے گھروں کے لیے بھی دعا کریں کہ ہمارے گھر بھی منور ہو جائیں اور قرآن کریم پڑھنے والے ہم بن جائیں، اور ہر گھر کا بچہ جو ہے وہ حافظ قرآن ہو، مدرسوں کو آباد کرنے والا بنے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اگر ہمارے ویڈیوز آپ کو پسند آ رہے ہوں تو لائک، کمنٹ اور شیئر کریں، اور مزید نئی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل دعوت میڈیا کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔